بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رواں ہفتے کا سب سے اہم ترین واقعہ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مصروفیات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ اور دورہ اقوام متحدہ، پاکستان کے خلاف بھارت کا پروپیگنڈا تیز۔ تاہم اس کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ بڑی تعداد میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے خلاف واشنگٹن اور نیو یارک میں سڑکوں پر نکل آئی، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور ہم یہ ذکر کریں گے کہ آخر اس خطے میں امریکہ بھارت کو تھپکی کیوں دے رہا ہے، اس کو خطے کا چودھری بنانے کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہیں۔ لیکن مین فوکس ناظرین ہمارا آج وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر ہوگا۔ آج کے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرا دیں، ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی صاحب، ڈائریکٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ نجم الثاقب صاحب، وزیر اعظم کی تقریر کا تو ہم ذکر کریں گے، لیکن ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود ہیں نیو یارک میں، اور پہلی فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے ان کی امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ، ٹیلی فون کالز پہ تو رابطہ رہا، لیکن یہ اس پس منظر میں ہوئی جب امریکی وزیر خارجہ کا کانگریس کی کمیٹی میں انتہائی خوفناک بیان کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کریں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ اس کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیس ٹو فیس میٹنگ میں اور اس کا جو کانٹینٹ سامنے آیا، کیا تعلقات میں وہ سرد مہری ختم ہو سکی؟ متین صاحب شکریہ۔ دیکھیے، جو آپ نے اینٹنی بلنکن اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کی بات کی ہے، اس میں مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنا یہی نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی، دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا نہیں ہوا، کیا بات نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کیا بات نہیں ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا خیال تھا، اور ٹاکنگ پوائنٹس میں بھی شاید یہی لکھا ہوا تھا، کہ انہوں نے بائی لیٹرل یعنی پاکستان یو ایس کے تعلقات پہ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کوشش کی، لیکن ادھر سے کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر، سرد مہری جو ہے وہ دکھائی گئی، تو پاکستان یو ایس ریلیشن شپ جو ہے وہ صحیح طرح سے موضوع بحث نہیں بن سکے۔ کیا بات ہوئی؟ وہ پرانی بات ہے جو کہ دہرائی اینٹنی بلنکن نے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ جی آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے میڈیشن کا، جی، اور سب سے ضروری 4-5 چیزیں جو وہ پچھلے 15 اگست سے جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں، ان کو دہرا دیا گیا وربیٹم۔ نمبر 1 کہ آپ وہ طالبان جو ہیں، آپ کوشش کریں کہ وہ ہیومن رائٹس کا خیال کریں، خواتین کے رائٹس کا خیال کریں، چھوٹی بچیوں کو اسکول انہوں نے جانا ہے ان کا خیال کریں، اور سب سے بڑھ کے کہ سرزمین افغانستان جو ہے وہ ماضی کی طرح دہشت گردی کے جو عزائم ہیں کچھ لوگوں کے، یا القاعدہ، وہاں پہ خاص طور پہ القاعدہ کا انہوں نے نام لیا، کہ وہ استعمال نہ ہو۔ جی، یہ تو تھا اس ملاقات کا جو ہے، لیکن لب لباب یہی ہے کہ کوئی نئی بات اینٹنی بلنکن نے نہیں کی، کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ نیا مطالبہ نہیں کیا۔ جی، سید محمد علی صاحب، وزیر خارجہ اپنے ساتھ ڈوزیئر کی بھی متعدد کاپیز لے کے گئے، اور نیو یارک میں جس وزیر خارجہ سے وہ مل رہے ہیں ان کو کشمیر کے اوپر جو ڈوزیئر ہے اس کی کاپیاں دے رہے ہیں۔ ڈوزیئر ہم پہلے بھارتی دہشت گردی پہ بھی دے چکے ہیں، کشمیر پہ ہم ڈوزیئر دے رہے ہیں۔ کتنا مؤثر ہوگا یہ جو ڈوزیئر ہم نے بنایا، اور یہ ہم دنیا بھر کے لیڈروں کو نیو یارک میں دے رہے ہیں تھرو آور فارن منسٹر؟ کیا عالمی برادری اس پہ کوئی توجہ دے پائے گی؟ مدین صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک مسلسل جو سفارتکاری ہے اس کا ایک اہم ستون ہے کہ خاص طور پہ نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے، بلکہ جو بھارت کا بہیمانہ چہرہ ہے وہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ جی، خاص طور پہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈپلومسی کا سال کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، جی، تو پریکٹیکلی پوری عالمی برادری کو پاکستان کے وزیر اعظم نے ایڈریس کیا، اور اس موقع پہ انہوں نے جو 3 چیزیں کی بنیادی طور پہ، نہ صرف انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا
کہ افغانستان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے دنیا کو اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. بھارت کا چہرہ انہوں نے بے نقاب کیا دہشت گردی کے حوالے سے, کشمیر میں اس کے جو ظلم و ستم کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے, اس کے ایک نفرت پر مبنی عالمی نظریے کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ہتھیاروں میں وہ اضافہ کر رہا ہے جس سے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. نجم الثاقب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ورچوئل خطاب کا وہ امپیکٹ ہو سکتا ہے جو ایک فزیکل جو آپ بنفس نفیس وہاں پر موجود ہیں اس کا ایک اپنا اثر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ورچوئل خطاب کرنا میرے خیال وزیر اعظم عمران خان کا؟ میرے خیال میں متین صاحب یہ ایک اچھی روایت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ایک حکومت چلی جاتی ہے, ایک وزیر اعظم جب چلا جاتا ہے جی تو بعد میں لمبے لمبے کھاتے کھلتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے وزٹس کیے, اتنے پیسے لگے, اتنا یہ آپ نے کیا, یہ خام خواہ آپ کیوں گئے, آپ فلانے ہوٹل میں ٹھہرے, اتنا بڑا لاؤ لشکر تھا. سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس ورچوئل خطاب کا سب سے اچھا پہلو سب سے پہلے یہ نکلتا ہے کہ اس میں پاکستانی ایکس چیکر سے پیسے ذرا جو ہیں وہ بچ گئے ہیں. نمبر 2, امپیکٹ جو ہے وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بنا ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں, پرسنل پریزنس جب ہوتا تو تو اس وقت دائیں بائیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ہل رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں, جی یہ پوائنٹ رہ گیا پرائم منسٹر, یہ جی جی اس میں فوکسڈ ہو کے جی تو لوگوں نے اس کو سنا اور دیکھا. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا تجربہ تھا, اور یہ شاید میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ کسی پاکستانی پرائم منسٹر نے ورچوئل خطاب کیا ہو. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کووڈ بھی انہی دنوں میں. اچھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے متین صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے چونکہ اس وقت لاکھوں دیکھنے اور سننے والے ہیں, بنیادی طور پہ یہ جو تقریر تھی یہ ہم چونکہ برسوں سے دیکھتے آئے ہیں, تقریریں لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, ہم نے خود بھی تقریریں لکھی ہیں. بالکل, یہ بڑی کمپیکٹ تقریر تھی اور اس میں ڈیلیوری بھی بڑی اچھی تھی, پریزنٹیشن بھی اس کی اچھی تھی, اب اس میں باڈی لینگویج بھی اچھی تھی. لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرنی بڑی ضروری ہے. جی, نمبر 1, جو یہ 76واں اجلاس تھا اس کی ایک تھیم دی گئی تھی, یہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی جس میں کہ پالیسی ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں, دنیا بھر کے جو ہیں وہ مندوب بیٹھتے ہیں اور پالیسی میکنگ کی بات ہوتی ہے, کسی ایک ملک کی نہیں, پورے پلانٹ ارتھ کی. اب اس میں جو تھیم تھی اس میں سب سے پہلے تھیم تھی کووڈ-19 کی, کہ اس میں سسٹینیبلٹی کیسے ایکوائر کی جائے, اس میں سے نکلا کیسے جائے. اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر نے ویکسین کی ایکوٹی کی بات کی, اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں ان کو ویکسین تو کم از کم فراہم کریں. دوسرا اس کا ٹاپک تھا آپ کا, یعنی جس میں یہ تھا کہ دنیا بھر میں اس وقت پلانٹ ارتھ میں مسائل کیا کیا ہیں, جی, اور اس پہ بھی انہوں نے یعنی کھل کے بات کی. پھر یہ تھا کہ پاکستان کے جو اینگلز ہیں وہ جگہ ڈھونڈی گئی, اور کشمیر کو اور افغانستان کو اور بدعنوانی کو, منی لانڈرنگ کو, یہ سارے جو موضوعات ہم سنتے آ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج اس میں ایک بہت اہم تھا تھیم میں کہ کلائمیٹ چینج پہ بات ہوگی. میں نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو کوئی ٹھوس قسم کی تجویز کلائمیٹ چینج میں نہیں دی, لیکن جو وزیر اعظم ہیں ان کے یو کے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ جی ہم عمران خان کی اس پالیسی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, شجرکاری وغیرہ. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھنا یہ نہیں کہ پرائم منسٹر نے کیا کیا کہا, دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے, دنیا اس پہ کیسے ڈیبیٹ اب کرتی ہے, کہ موسمیاتی تبدیلیوں پہ کیا ہماری کہانی پہ کتنی ہماری کہانی پہ کتنا یقین کرتی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو ایک نئی چیز میں نے نوٹ کی, کشمیر پہ تو ہمارے پرائم منسٹر جب بھی جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یا کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم پہ, تو کشمیر کی بات ہوتی ہے. ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ دلانا چاہوں گا جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں اس کے حالات بتاتے ہوئے تو ایک اشارہ کیا, اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دنیا اس پہ توجہ دے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ ایک کانفلکٹ ہے, یہ ایک تنازعہ ہے. میرے خیال میں یہ ایک خاص قسم کی تنبیہ تھی جو دنیا کو بتایا گیا
کہ مسئلہ کشمیر تو ایک طرف ہے، یہ ایک بائی لیٹرل ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی قسم کا رخ اختیار کر سکتی ہے، اور بٹوین دا لائن پڑھیے، بٹوین دا لائن یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی ہے دنیائے عالم کو کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ یہ تنازعہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے، چنگاری سے شعلہ بن سکتا ہے۔ افغانستان پہ بھرپور بات کی، اور افغانستان میں وہ تمام قسم کے کنسرنز اپنے بتائے جو کہ پاکستان کے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری سے ہٹے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، ہم اس پہ میڈیشن کا رول ادا کریں گے، اس میں ریکنسیلیٹری پارٹ ادا کریں گے، لیکن افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں چاہیے بھائی، اور یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ شدید ترین مالیاتی بحران 55% تو اس طالبان کے آنے سے پہلے تھی وہ فیصد جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، یہ 40 ملین لوگ۔ اب یہ ہے کہ یہ 55 سے 95 بڑی جلدی ہو جائیں گے، تو ذرا دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی خاتون آنی چاہیے کیبنٹ میں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لوگ مر رہے ہیں، ہمیں افغانستان کو انسانی بحران سے بچانا ہے۔ ہیومن رائٹس سے زیادہ ضروری ہیومن بینگز ہیں، ہیومن بینگز۔ سید محمد علی صاحب، چونکہ آپ کی جنوبی ایشیا اور انڈیا کے معاملات پہ بھی گہری نظر ہے، تو ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کی تقریر اور دوسری طرف ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بہت کر رہا ہے، نریندر مودی وہاں پر بڑے زور و شور سے اپنا دورہ کر رہے ہیں، لیکن جتنی وہ توقعات کر رہے تھے کاملا ہارس جو نائب امریکی صدر ہیں کہ وہ ان کی بڑی سپورٹ کریں گی، کاملا ہارس نے تو انہیں انسانی حقوق پر آڑے ہاتھوں لیا اور اس پہ بھارتی وزیر اعظم کی بہت سبکی ہوئی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کاملا ہارس کی تنقید ہے ہندوستان میں انسانی حقوق کے اوپر؟ جی بالکل، دیکھیں امریکہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار امریکہ ٹو اسٹرائک اے بیلنسنگ ایکٹ، لیکن آبویسلی آپ کو پتہ ہے جو وزیر خارجہ کی میٹنگ ہوئی بلنکن صاحب سے، اس میں انہوں نے آئی ایم شور کہ بہت واشگاف الفاظ میں اپنی جو تشویش ہے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے حوالے سے وہ ظاہر کی ہے، اور اسی کانٹیکس میں آپ کاملا ہارس کے یہ ری ایکشنز کو دیکھیں کہ جو اس نے کنسرن شو کیے ہیں کشمیر کے حوالے سے یا مائنورٹیز کے حوالے سے، وہ ایک بڑا فنڈامنٹل کوشچن ریز کرتے ہیں امریکہ اور بھارت کے فیوچر تعلقات کے حوالے سے، جس میں بار بار اور جو انڈرمائن کرتے ہیں وزیر اعظم مودی کے سینٹرل آرگومنٹ کو کہ جی ہماری ویلیوز اور ڈیموکریسی جو ہے پولیٹیکل سسٹم وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی نائب صدر کی جانب سے جب تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے بھارت کے ہیومن رائٹس کے حوالے کے ریکارڈ کے حوالے سے یا کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھارت سرکار کے اس بیانیے کہ وہ امریکہ کی ویلیوز اور ڈیموکریسی کی علمبردار ہے اور ان کو شیئر کرتی ہے، اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ جی ناظرین، موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ اور امریکی صدر سے ملاقات اور امریکی نائب صدر کاملا ہارس سے ملاقات۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیو یارک سے ٹیلی فون لائن پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب۔ انور اقبال صاحب، پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیے، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کاملا ہارس نے، نائب امریکی صدر نے نریندر مودی کو انسانی حقوق پہ آڑے ہاتھوں لیا، تو بھارت کی تو بہت توقعات تھی اور یقینی طور پہ ان کی ملاقات بھی ابھی کچھ دیر میں ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں بائیڈن صاحب سے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کی پالیسی اور ہے؟ کاملا ہارس نے تو بہت آڑے ہاتھوں لیا انہیں۔ کل بھی مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، میں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں کاملا ہارس کی
کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہیومن رائٹس پہ بہت سخت اسٹینڈ لیتی ہیں چاہے کہیں بھی اس کی وائلیشن ہو. اور اس وقت بھی ملاقات سے پہلے گفتگو پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر کوئی ذکر ہوا تو وہ ضرور ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے وہ کھڑا کریں گی. اور انہوں نے جب مودی صاحب نے کشمیر کو زبردستی ضم کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، بڑا سخت احتجاج کیا تھا. اور نائب صدر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ بائیڈن سے مختلف نائب صدر ہیں، یہ ایسے نائب صدر ہیں جن کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی سوچ کا وہ اظہار کرتی رہتی ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کی آمد سے قبل ہم اس نقطے پر بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے وہ میٹنگ باقاعدہ کور کی، امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان ملاقات ہوئی، پاک امریکہ تعلقات میں جو سرد مہری تھی، آپ کتنی سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ وہ سرد مہری ختم ہوئی، برف پگھلی، معاملات آگے کی طرف چلیں گے یا وہی ڈو مور والی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں بات سرد مہری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی ایک پالیسی ہے اور اس پالیسی سے پاکستان ایگری نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے جو تناؤ ہے وہ موجود رہے گا. وہ دیکھیں آپ چلے جائیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ، آپ چلے جائیں پینٹاگون کی ویب سائٹ پہ، وہاں جو سب سے جو ایک مستقل خبر لگی ہوتی ہے، ایک پالیسی جو پیپر لگا ہوا ہے دونوں جگہ، وہ ہے جسے آپ کہنے کے کنٹین چائنا پالیسی. اس میں صاف صاف چائنا کو انیمی نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ امریکی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ ہونا چاہیے چائنا کے انفلوئنس کو پھیلنے سے روکنا. اور اس میں جو ہماری پالیسی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا مضبوط ہونا ہمارے مفاد میں ہے، کیونکہ ہمیں خطرہ کسی اور سے نہیں، ہمیں خطرہ ہمارے پڑوسی ملک سے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط چائنا ہمیں پڑوسی ملک کی زیادتیوں سے روکتا ہے. تو یہ جو ٹکراؤ جب تک ہے تناؤ تو موجود رہے گا، لیکن جیسا کہ کل اپنے پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس کے باوجود ایک گنجائش ہے امریکہ اور پاکستان میں تعلقات کو بہتر بنانے کی. دونوں کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ہم اس کو سراہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کل سے ایک دن پہلے جو بریفنگ کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کاش یہ افغانستان کے علاوہ بھی ہم سے بات کریں، اور افغانستان تو ہے لیکن دو طرفہ تعلقات بھی ہیں، تو دو طرفہ تعلقات کا انہوں نے بلنکن نے بھی اپنے بیان میں ذکر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اونچ نیچ آتی رہے گی، لیکن دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ تعلقات قائم رہیں، اور اگر آج سرمہری ہے تو کل گرمجوشی بھی آ سکتی ہے. جی انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، بڑا نقطہ ہے کہ تعلقات میں آج سرد مہری ہے، کل گرم جوشی بھی آ سکتی ہے، لیکن نہ ٹیلی فون کال آئی، نہ وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا. دوسری طرف اس وقت انڈیا کے میڈیا میں ایک ہائپ ہے، مودیز امریکاز وزٹ، پروجیکشن ہے، تو لیکن ہمیں تو ایسی نہ دعوت آئی. تو یہ گرم جوشی کب تک آئے گی تعلقات میں؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 1947-48 سے لے کے آج تک بس یہ اسی طرح ہی رہے ہیں، سرد مہری ہے، گرم جوشی ہے. جب امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی، آپ کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی رکشے والے سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایک دم سے گرم جوشی کا دیکھتے ہیں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو جس طرح ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہا کہ اس کے بعد تو ہمیں پاکستان کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان یو ایس تعلقات میں، یہ ایسے چلتا رہا ہے اور ایسے چلتا رہے گا. ابھی ہمارے اقبال بھائی بتا رہے تھے کہ جی یہ چائنا کا جب تک فیکٹر ہے تو وہ چونکہ ان کی پالیسی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے ڈپلومیٹس اور آپ کی ڈپلومیسی کا صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیے، ایک فرینڈلی چائنا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک ہاسٹائل امریکہ چاہیے ہمیں. اگر آپ امریکہ کے اینگل سے دیکھیں تو وہ تو یہ چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہی کرے جو کہ امریکہ چاہتا ہے، یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا. ہم اپنے اینگل سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے ہیں. دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ امریکہ جو کہ اس پوری دنیا کے 190 سے زیادہ ملکوں کا ہمسایہ ہے،
وہ سپر پاور ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک واحد کنٹری کی, یورپین یونین کی بات نہیں کر رہے, ایک واحد کنٹری کی, وہ امریکہ ہے. آپ کے پیسے, آپ کے ڈپلومیٹس کو پیسے جاتے ہیں, ایمبیسیز میں پیسے جاتے ہیں, کہاں سے ہو کے جاتے ہیں؟ نیو یارک کے رستے ہو کے جاتے ہیں. آپ کے سر پہ سینکشن کی تلوار جو ہے وہ ایک عرصے سے لٹک رہی ہے. 1998 میں سے لے کے آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہمیں سانس لینے دیا جائے, کہ ہم ایک سانس لے سکیں ٹھیک طرح سے. تو امریکہ نے ہمیں ایک طرح سے سکویز کر کے رکھا ہوا ہے. اب اس میں آپ آئی ایم ایف ڈال لیجئے, فیٹف ڈال لیجئے, حتیٰ کہ جی ایس پی, حتیٰ کہ کرکٹ کو ڈال لیں. ہمیں تو اپنے مسائل زیادہ ہیں. اب اس میں صحیح ٹیسٹ ہے آپ کے ڈپلومیسی کا. یہ ٹیسٹ جو ہے متین صاحب, یہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب یا ہمارا فارن آفس کس طرح سے نکلتا ہے, کیونکہ بڑے ہی عرصے کے بعد یہ ایک ٹیسٹ آیا ہے کہ جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ either you are with us or you are not. You are not. جی سید محمد علی, either you are with us or not. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں واشنگٹن میں بائیڈن صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے مودی سے, اور کاملا ہارس بھی, اور کانگریس میں بھی ملاقاتیں ہیں, اور ان کا خطاب اقوام متحدہ میں بھی ہے نریندر مودی صاحب کا. تو امریکہ تو مسلسل بھارت کو تھپکی دیے جا رہا ہے, لیکن جنوبی ایشیا میں اس قدر بھارت کی سرپرستی آپ نہیں سمجھتے کہ طاقت کے توازن میں بالکل جسے کہتے ہیں گڑبڑ ہو جائے گی؟ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا, اور بیسل صاحب نے جو بات کی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے 3 حقائق رکھوں گا جو سامنے ابھی آئے ہیں. نمبر 1, آپ نے نوٹس کیا کہ ابھی جو نئی ایک ارینجمنٹ بنی ہے کوارڈ کے بعد, اوکس, جس میں امریکہ, یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا شامل ہے, اس میں بھارت شامل نہیں ہے, اور بھارت میں اس پہ تھوڑی سی ناراضگی پائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کویت ناکام ہو چکا ہے؟ نہیں, ابھی مجھے بات مکمل کرنے دیجئے. دیکھیے, لیکن اوکس جو ہے وہ ایک وائٹ مین, پروٹیسٹنٹ, وائٹ کوکیزین قسم کا ملٹری الائنس ہے, جو کہ آسٹریلیا, امریکہ اور یو ایس کے مابین نیوکلیئر پاورڈ سبمرینز کی ڈیولپمنٹ اور ڈپلائمنٹ کے اوپر بیسڈ ہوگا. اب اس میں نہ جاپان شامل ہے نہ بھارت شامل ہے, نمبر 1. اور بھارت میں بھی اس پہ تشویش پائی جاتی ہے, اور بھارت اور فرانس جو ہیں, چونکہ فرانس کی ایک $50 بلین کی بہت بڑی ڈیل کو ختم کیا گیا ہے اس ارینجمنٹ کے لیے, تو ایک کامن انٹرسٹ فرانس اور بھارت کے اندر بھی ایک گفتگو چل رہی ہے کہ ہمیں کمپلیٹلی امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, آپ نے آئی ایم شیور نوٹس کیا ہوگا, جیسے ہی افغان طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا تو جو ناقدین ہیں مودی سرکار کے, وہ بھارت کے اندر بھی مودی سرکار کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں امریکہ کے اوپر کمپلیٹلی ٹرسٹ کیا کہ بھارت کے جو افغانستان کے اندر انٹرسٹ ہیں ان کو ٹوٹلی ہم امریکہ سے مشروط کر دیں. تو دس واز اے بلنڈر فرام انڈیا. تیسری بات یہ ہے کہ اباؤٹ 2 months ago جو یو ایس نیوی ہے, انڈو پیسفک اس کی جو کمان ہے, اس نے ایک فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کیا تھا جس کو کرٹیسائز کیا بھارتی نیوی نے. اس کا مطلب, اور اس کے بعد ان کی ایک باضابطہ ان کا بیان اور سٹیٹمنٹ آئی امریکی نیوی کی طرف سے کہ ہم اس کو وائلیشن نہیں سمجھتے اور بھارت کے کلیم آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ریکوگنائز نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے 3 حقائق رکھے ہیں جس سے نظر یہ آتا ہے کہ آل از ناٹ ہنکی ڈوری, اور یہ ایک فورگون کنکلوژن نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت جو ہے شیر و شکر ہو چکے ہیں, اور ہمارے جو کہنا مشق سفارتکار ہیں اور جو ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز ہیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں, آپ جیسے اینکرز ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کی نشاندہی کریں اور امریکہ کو یہ باور کرائیں کہ بھارت کی جو سیکیورٹی کمٹمنٹ اگینسٹ چائنا ہے اس کو بھی وہ فورگون کنکلوژن نہ سمجھیں اور اس کو ٹرسٹ نہ کریں. جی بالکل. ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو انور اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ کشمیر پر ڈوزیئر کی کاپیاں اقوام متحدہ اور امریکہ میں دی جا رہی ہیں, اس سے کتنا ہمارا جو کشمیر پر مدعا اور مقدمہ ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا. ایک بریک کے بعد.
جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انور اقبال صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو یارک میں تمام دنیا کے وزرائے خارجہ کو کشمیر پر ڈوزیئر کی کاپیاں دے رہے ہیں۔ آخر ہم کب تک یہ ڈوزیئر دیتے رہیں گے؟ ڈوزیئر سے جو پاکستان کا کشمیر پہ موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے تقویت ملے گی؟ اور پھر یہ اقوام متحدہ میں دی جا رہی ہیں، اقوام متحدہ تو ابھی تک مزید تو کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہندوستان کے خلاف، اور 5 اگست 2019 کے بعد سے تو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا ریکارڈ جو ہے وہ بدترین ہو چکا ہے۔ تو آپ کتنا سمجھتے ہیں ڈوزیئر کتنا مؤثر ہو سکتا ہے پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کے اوپر؟ دیکھیں متین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ بات کہوں گا جو اب سے پہلے کچھ دیر پہلے ثاقب صاحب نے کی تھی، شاید میں ان کا نام غلط تو نہیں لے رہا، ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، بالکل یہی ہمارے ڈپلومیٹس کا جو ہے ٹیسٹ ہے، کیونکہ جب حالات، جب دوستی چل رہی ہو، حالات اچھے ہوں، اس وقت تو ڈپلومیسی آسان ہوتی ہے، جب تھوڑی سی کشیدگی ہو یا مفاد کا ٹکراؤ ہو اس وقت ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈپلومیٹس بہت مناسب طریقے سے، میں واشنگٹن میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مسلسل انگیج رہتے ہیں، امریکن لا میکرز سے مسلسل انگیج رہتے ہیں، انتظامیہ سے، بلکہ جو میڈیا ہے، میڈیا میں جب بھی کوئی ایسا موقع کریٹ ہوتا ہے ضرور اس پہ آتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ایمبیسی جو ہے یا کوئی بھی ڈپلومیٹ جو ہے وہ اپنے کام میں کچھ سستی کر رہا ہے، لیکن جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو ڈپلومیسی بھی مشکل ہوتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں تک ڈوزیئر کا تعلق ہے، دیکھیں ہمارے پاس ایک آپشن کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی بات کہتے رہیں۔ اقوام متحدہ کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم میں کوئی ڈیسیشن نہیں ہوتا، لیکن ایک بہت بڑا سمجھ لیں ہر سال پبلک ریلیشننگ کے لیے ایک بڑا ایونٹ ہے، اسٹیج کریٹ ہو جاتا ہے جہاں آپ ساری دنیا ورلڈ لیڈرز کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، ورلڈ میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو مختلف چینلز پہ آیا، اخباروں میں آیا، آپ کی بات ہر جگہ دہرائی گئی، کشمیر کی بات ہوئی، تو یہی صورت ہے کرنے کی۔ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جس بات کو جو کہتے ہیں اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا افغانستان کی اینک لگا کے نہ دیکھا جائے، ہمیں بھارت کی اینک لگا کے نہ دیکھا جائے، ہمیں ایک الگ ملک کی حیثیت سے دیکھا جائے، کیونکہ ہم ایک الگ ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہماری اتنی بڑی آبادی ہے اور ہماری وہ ایک الگ حیثیت ہے۔ ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں، لیکن ساتھ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بھارت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ کر لیا، ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا رویہ، اور ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے مفید میں کیا ہے اور وہ بات ہونی چاہیے، ہمارے جو فائدے میں کیا ہے، ہمارے لیے مفید کیا ہے اور وہ بات ہونی چاہیے۔ ہمیں بھارت سے موازنہ چھوڑ کے صرف اپنے مفادات پر نظر رکھنی چاہیے۔ جی انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے اوپر آتے ہیں، آپ نے پہلے بھی اس کا کچھ ذکر کیا، لیکن اسلامو فوبیا والا نقطہ جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسلامو فوبیا پہ جو اپنا اور اسلامی دنیا کا مقدمہ ہے وہ پیش کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے اس وقت جو بدترین واقعات ہو رہے ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہیں، یورپ اور پوری دنیا میں تو واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک مکالمے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ مکالمہ، یہ بیٹھک، یہ بات چیت، اس سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک تنظیم ہے جو OIC کے نام سے ہے، اسے مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ طے کریں کنسنسس سے، اگر یونینیمٹی نہیں آتی تو کم از کم کنسنسس سے OIC میں یہ کریں کہ جی ہم نے اسلامو فوبیا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جائیں آپ یا کسی بھی فورم پہ بات کریں تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون بات کر رہا ہے۔ جی، یعنی وہ سادی شیرازی والی بات نہیں ہے کہ یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ بالکل، جب سیاست کی اور عالمی سیاست کی باری آتی ہے تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطین پہ، تباہ و بربادی ہو جاتی ہے، بلڈنگز گر جاتی ہیں، لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کون بولتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ابھی آپ یعنی ہندوستان کو دیکھ لیجئے، اب ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی طالبان جو ہے ہیومن رائٹس کا خیال کریں، اور بابا پچھلے 40 سال سے 45 سال سے
ہندوستان نے ہر قسم کا ہیومن رائٹ وائلیٹ کیا ہے جموں اینڈ کشمیر میں, انڈین ہیلڈ کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. آپ کچھ کر سکے ہیں؟ یہ جو دوگلا پن ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے, ڈبل سٹینڈرڈ جس کو آپ بولتے ہیں, کہ جب انہوں نے پاکستان کو دیکھنا ہے تو اس کی جو غلط باتیں چھوٹی موٹی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے بتایا جائے گا. جب ہندوستان کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے دیکھیں جی کیسا زبردست میوزک ہے وہاں پہ, وہاں کا کلچر آپ نے دیکھا ہے, کتنی بڑی کنٹری ہے. جی بالکل ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وقت کم ہے. سید محمد علی صاحب, بدعنوانی کے خلاف وزیر اعظم نے خاص طور پہ ذکر کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹکلی تو ہم دیکھیں کہ فائٹ اگینسٹ کرپشن میں ہمیں کوئی اتنی خاص کامیابی نظر نہیں آئی, لیکن جو انہوں نے اس کے انٹرنیشنل پرسپیکٹو کی بات کی, عالمی برادری پاکستان کی کتنی سپورٹ کر سکتی ہے لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لانے کے لیے؟ یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, لیکن اس کو میں لنک کروں گا اسلاموفوبیا اور جو امبیسڈر صاحب نے ابھی بات کی کہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ ٹیررزم کو اور انسرجنسیز کو یوز کرتا رہا ہے ٹو ڈیسٹیبلائز نیبرنگ کنٹریز ایز این ایلیمنٹ آف اٹس فارن پالیسی, اور اس کی جو معاشی اس کے جو ثبوت ہیں اس کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ثبوت جمع کریں اور فیٹف کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ کیس اور ڈوسیے ڈیولپ کریں تاکہ اگر فیٹف بھی پولیٹیسائزڈ ہے تو اس کی ریالٹی کو بھی ایکسپوز کیا جا سکے. میں لیکن ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں جو بہت امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے میرے دوست انور صاحب سے اس حوالے سے کہ دیکھیں امریکہ اور پاکستان کے باہمی دو طرفہ رواسم کو بڑھانا امپروو کرنا بہت ضروری ہے. However, what is going on right now is کہ چونکہ امریکہ بھارت کو اقوام متحدہ میں پرماننٹ ممبر بنانے کے حوالے سے, نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ممبر بنانے کے حوالے سے اور ایفرٹ میں سپورٹ کر رہا ہے, تو اس سے نہ صرف یہ کہ وہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کا ارسپانسبل بیہیویئر ہے اس کو اوور لک کرتا ہے, بلکہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو اوور لک کرتا ہے, اور وہ انڈیا کو امبولڈن کرتا ہے کہ وہ کانفلکٹ ریزولوشن نہ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا آرمز بلڈ اپ ہے, ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ہے, وہ اس ریجن کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے لیے بہت ڈیسٹیبلائزنگ ہے. اور یہ وہ اس خطے کو جو امن کو نئے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اس امریکن سپورٹ اور ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اس کے حوالے سے وارن کرنا اقوام متحدہ میں پاکستان کے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس علاقے وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. امن کو برقرار رکھنا امریکہ کا بھی بہت بڑا صرف چند سیکنڈ میں انور اقبال صاحب بتائیے وے فارورڈ کیا ہے؟ چیلنجز بے شمار ہیں, پاکستان عالمی دنیا بہت آسان ہے, آپ کو چند سیکنڈ میں جواب دیتا ہے. اسٹے انگیج, keep saying whatever we are saying, اور اس کے علاوہ کوئی وے فارورڈ نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی یہ بیٹل نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم اسٹرگل ہے جس میں آپ بار بار اپنی بات کہتے رہتے ہیں اور اس بات کا اثر ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, حالات واقعات کا اثر ہوتا ہے اور حالات بدلتے بھی رہتے ہیں, اور آپ کی بات اگر آج کم سنی جاتی ہے تو کل زیادہ سنی جائے گی. میں مایوس نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل this is the way. آپ stay engaged, keep doing whatever you're doing, keep saying what you want to say. That's it. جی ایک جملہ دیکھیے یہ ساری فارن پالیسی کی باتیں ہو رہی ہیں, صرف ایک چیز کو ایڈ کر لیجئے, تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کیجئے, حوصلہ کیجئے اور صبر کا مظاہرہ کیجئے. جی ناظرین, حوصلہ کیجئے, صبر کا مظاہرہ کیجئے. پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک تصویراتی پوزیشن کے اوپر ہے. سید محمد علی صاحب, ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب اور نیو یارک سے انور اقبال صاحب نے خاص طور پہ ہمیں جوائن کیا. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.